یہ کس طرح کی رپورٹنگ ہو رہی ہے؟ میں نے ابھی آپ نے مجھے جیو کی خبر دکھائی ہے، میں نے مریم نواز پہ دعوے داری کی ہے، کل یہی بیان دیا ہے، تحریری بیان میرے جیب میں ہے اور وہ میں مناسب وقت پہ ٹویٹر پہ شیئر کروں گا۔ آج دوبارہ کہتا ہوں، جیو کی یہ خبر غلط ہے کہ میں نے کوئی مریم نواز پہ دعوے داری نہیں کی ہے، جھوٹ بولا ہے انہوں نے۔ کہاں سے انہوں نے یہ اخذ کیا؟ میں نے یہ بیان کہاں دیا ہے؟ اس طرح کی رپورٹنگ جو ہے صحافت کے لیے زیر قاتل ہے۔ جیو کو شرم آنی چاہیے کہ اپنے تئیں جھوٹ بول رہے ہیں۔ اگر انہوں نے یہ ایسا بیان دیا ہے اور میں اس کو ابھی آپ نے مجھے دکھایا ہے تو میں ان کو سو کروں گا۔ آپ ابھی بھی اپنے بیان پہ قائم ہیں؟ جی، میں ابھی دوبارہ بار بار ریپیٹ کر کے کہہ رہا ہوں کہ میری مریم نواز پہ دعوے داری ہے، اس پہ میں نے FIR کی درخواست دی ہے، اس کے خلاف میں نے بیان دیے، اس کے خلاف میں نے شواہد دی ہے، اور جیو کہہ رہے ہیں میں نے اس کو ایگزانوریٹ کر دیا۔ کیوں ایگزانوریٹ کروں؟ اچھا مرزا صاحب، آج کے کیس اور کون سے فرم پر مریم نواز کے خلاف درخواست دی تھی بتائیے گا؟ کیا کون سے فرم پر؟ FIA میں دی ہے۔ آپ لوگ کل کی خبریں کیوں نہیں پڑھتے ہیں؟ یہ تو کل کی خبریں ہیں، اور یہ جیو کی خبر آپ نے مجھے دکھائی ہے، ویب ڈیسک پہ انہوں نے خبر چلائی ہے۔ یہ بار بار میرے حوالے سے جیو نیوز جھوٹی خبریں چلا رہا ہے، اور میں نے چند ایک خبریں برداشت کی، لیکن یہ جو آج کی خبر دی ہے کہ میں نے مریم نواز پہ دعوے داری نہیں کی ہے اور یو ٹرن لیا ہے، ایسی صحافت جو ہے ان پہ شرم آنی چاہیے۔ اچھا مرزا صاحب، کل کور کمیٹی اجلاس میں آپ سے متعلق خبریں چل رہی ہیں کہ آپ نے معذرت بھی کی، کوئی متنازع؟ یہ خبریں بھی جو پھیلانے والے یہ بھی جھوٹ ہے۔ میں کیوں معذرت کروں؟ کیوں میں معذرت کروں؟ بلکہ میرے وہاں پہ ہم نے ڈسکشن کی، تھریڈ بیئر ڈسکشن ہوئی، ہم نے ان تمام معاملات کا جائزہ لیا جس پہ خبریں چل رہی تھی، اور نہ میں نے کوئی معذرت کی۔ اور کیوں معذرت کروں؟ میں نے کوئی جھوٹ بولا تھا؟ یہ جو بھی خبریں چلا رہے ہیں کوئی سامنے آ جائے نا، یہ کیا ہے؟ سورسز سیڈ، اور سورسز ہمیشہ اس طرح کی خبریں جھوٹ پھیلا رہے ہیں۔ مہربانی کریں، صحافیوں سے میری گزارش ہے کہ میرے حوالے سے اگر کوئی خبر ہو تو مجھ سے آپ پوچھا کریں۔ میں نے کور کمیٹی میں کس سے معافی مانگوں اور کس چیز پہ معافی مانگوں؟ اور یہ ہم سب دوست ہیں، اکٹھے ہیں، خان کے مشن کے لیے ہم متحد ہیں، ہمارے درمیان کوئی اختلافات نہیں ہے۔ بار بار آپ کو کہہ رہا ہوں، اختلاف رائے ہوتا ہے فیصلوں پہ یا ایشوز پہ، اس کو آپ لیڈرشپ کے درمیان اختلاف نہ سمجھیں۔ ہمارے ہاں کلیکٹیو وزڈم سے فیصلے ہوتے ہیں۔ کوئی بھی ایشو آتا ہے اس پہ ہم ڈسکشن کرتے ہیں، ایک ممبر صاحب ایک رائے رکھتا ہے، دوسرا دوسری رائے رکھتا ہے۔ یہ ان کے درمیان ذاتی اختلافات یا پارٹی کی سطح پہ اختلافات نہیں ہوتے، اس ایشو اسپیسیفک پہ اختلافات ہو سکتے ہیں۔ میں نے نہ کوئی معذرت کور کمیٹی کی میں کسی سے مانگی ہے، نہ اگر میں غلطی کروں گا تو ضرور مانگنے میں مجھے کوئی آر نہیں ہے، لیکن یہ خود ساختہ معافیاں جو میڈیا میں پلانٹ کی جا رہی ہیں، مہربانی کریں اس سے پرہیز کریں۔ اچھا مرزا صاحب، ایک اہم معاملہ ہوا ہے، وفاقی حکومت نے جو ہے وہ ایئر چیف مارشل کو توسیع دی ہے، پاکستان تحریک انصاف نے اس متعلق کوئی اپنی پالیسی سٹیٹمنٹ کیوں نہیں دی ابھی؟ میرا خیال ہے کہ آنے والے 1-1.5 ماہ میں پاکستانی قوم دیکھے گی کہ یہ کنٹریکٹ کے ملازمین جو ہیں ان کی توسیع کے حوالے سے قانون سازیاں ہوں گی، بلکہ آئین سازی ہوگی۔ ہمارے پاس خبریں یہ ہیں کہ PMLN اور ان کے جو دیگر ساتھی ہیں یہ مل کے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ لا رہے ہیں، اور ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے جج صاحبان جو ہیں ان کی عمروں میں 2 سے 3 سال تک اضافہ کرنے والے ہیں۔ تو لہٰذا اگر ایسا کوئی لیجسلیشن آتی ہے تو یہ آپ سب کو علم ہونا چاہیے، پاکستان میں ہر سرکاری ملازم جو کمپٹیشن سے بھرتی ہو کے آتے ہیں، ساری زندگی ان کی سروس ان پٹ اسی ملازمت میں ہوتی ہے، وہ 60 سال پہ ریٹائر ہوتے ہیں۔ پہلی تفریق آپ نے 63 سال ہائی کورٹ کی جج کی کر دی اور سپریم کورٹ کے لیے 65 سال کر دی ہے۔ اب آپ اس کو 68 سال پہ لے جا رہے ہیں اور ہائی کورٹ کے جج کو آپ 65 سال پہ لے جا رہے ہیں۔ یہ ظلم ہوگا انصاف کے ساتھ، اور یہ جو عدلیہ میں پروموشن ہے، جو ہائی کورٹ میں سینئر بن جاتے ہیں یا جو سپریم کورٹ چلے جاتے ہیں، وہ تمام سلسلہ رک جائے گا۔ اور یہ اس وقت پہ اگر کوئی اس طرح لیجسلیشن لائی جاتی ہے تو قوم جو ہے اس کو شک کی نظر سے دیکھے گی، قوم یہ تصور کرے گی کہ اس کے پیچھے سیاسی مقاصد کا پنہاں ہے، اور دنیا بھر میں جج صاحبان کی عمریں ریڈیوس کرنے کی کوشش ہو رہی ہے تاکہ فریش مائنڈ آئے، وہ فیصلے کرنے کی صلاحیت زیادہ رکھتے ہیں۔ آپ دیکھیں نا جی، آپ یہ صرف اس کے فائنینشیل امپلیکیشن بہت زیادہ ہوں گے۔
تنخواہیں جو ہیں سالانہ بڑھتی ہیں، اور جتنے بھی اگر ایک شخص جو ہیں وہ 20 سال یا 25 سال اور سپریم کورٹ ملا کے 28 سال وہ جج رہ جاتا ہے، تو وہ پینشن بھی آپ اندازہ لگا لیں اتنی اسی پھر یہ آپ یہ بھی تو دیکھیں نا کہ اب اتنی آپ ایج بڑھا رہے ہیں، پینڈنسی جو ہے آپ کی بڑھ رہی ہے عدالتوں پہ، نظام انصاف کا سلسلہ جو ہے تھما ہوا نظر آ رہا ہے، لوگ جو ہیں اپنے مقدمات جو ہیں وہ اب عدالتوں میں لا ہی نہیں رہے ہیں سوائے ان فوجداری مقدمات کے جو ریاست درج کر رہی ہے۔ میرا خیال یہ ہے کہ یہ بہت ہی زیادہ ظلم ہوگا نظام انصاف کے ساتھ اگر اعلیٰ عدلیہ کے جج صاحبان کی عمر کی بالائی حد جو ہے وہ بڑھا دی گئی۔ ایئر چیف مارشل کی ایکسٹینشن کو کیسا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے جی، ایئر چیف مارشل ہو یا کوئی بھی جرنیل ہو، ضرورت نہیں ہے کہ آپ جو ہیں سرونگ کی آپ ایکسٹینشن کیا کریں۔ بھائی جو لوگ انتظار میں ہیں کہ ان کی پروموشن ہوگی، ان کو ذمہ داریاں دی جائیں گی، اور کوئی شخص جو ہے وہ نظام کے لیے انڈسپینسیبل نہیں ہوتا ہے کہ جی وہ نہیں ہوگا تو نظام جو ہے نہیں چلے گا۔ بہت سارے انڈسپینسیبل قبروں میں پڑے ہوئے ہیں، قبرستان میں جائیں، اپنے وقت کے کرتا درتا ہوا کرتے تھے۔ خدا کے لیے قوم پہ رحم کریں، یہ ریٹائرڈ لوگ ہر جگہ آپ کو ملیں گے۔ پاکستان ریٹائرڈ لوگوں کی جو ہیں وہ اب زرخیز سرزمین بنتا جا رہا ہے۔ ہر ملازمت میں سیکٹری ریٹائر ہوتا ہے، دوبارہ ری امپلائی ہوتا ہے۔ ہماری اسمبلی کا سیکٹری جو ہے 11 دفعہ جو ہے اس کا کنٹریکٹ ایکسٹینڈ ہوا ہے، ایک دوسرے ایڈمن پہ سیکٹری بیٹھا ہوا ہے، 6 دفعہ وہ ایکسٹینڈ ہوا ہے۔ یہ کیا نظام آپ چلا رہے ہیں؟ جن کا حق ہے، جنہوں نے پروموٹ ہونا ہے، ان کو جگہ دینا۔ اچھا، خان صاحب نے کہا ہے کہ جن لوگوں نے تشدد کے بعد پارٹی چھوڑی ہے ان کو واپس لیا جا سکتا ہے۔ دیکھیے، خان صاحب کی رائے یہ رہی ہے، لیکن یہ دیکھنا ہوگا کہ پارٹی چھوڑتے وقت کس کا عمل جو تھا وہ کتنا افینسو تھا۔ اس کے لیے کوئی خان صاحب یارڈ سٹک مقرر کریں گے تو تب دیکھا جائے تو گا۔ کون کون سے لوگوں نے ابھی تک رابطہ کیا ہے جو چھوڑ چکے ہیں؟ میرا خیال ہے جتنے گئے سب رابطہ کر رہے ہیں۔ کوئی نام بتا سکتے ہیں آپ؟ میں نے کہا سب، تو کیا نام بتاؤں، سب کے بتاؤں؟ جو گئے ہیں سب کی خواہش ہے کہ واپس آ جائیں، دروازے بند ہیں۔ تو خان صاحب نے اعلان کیا تھا، کیا واقعتاً وہ پی ٹی آئی جوائن کریں گے دوبارہ سے، اور پی ٹی آئی انہیں قبول کرے گی؟ میرا خیال ہے پی ٹی آئی کے اندر ورکر کے جذبات یہ ہیں کہ بلا تفریق کسی کو نہ آنے دیں، لیکن خان صاحب اور ہم سمجھتے ہیں کہ جن لوگوں پہ ظلم و جبر ہوا ہے ان کے ٹویٹر اکاؤنٹ میں گھس کے ٹویٹس کرائی گئی، تو یہاں پہ یہ دیکھنا ہوگا کہ کون، اب مثال کے طور پہ وہ جو فیصل آباد سے تھا فاروق حبیب، اس کی پریس کانفرنس دیکھ کے پتہ لگتا ہے کہ جی یہ حضرت کو زیادہ ہی تپے ہوئے تھے، تو لہذا ایسے لوگوں کے لیے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے۔ فواد چودھری کی کوئی گنجائش ہے؟ میرا خیال ہے ان کے لیے بھی کوئی نہیں ہے سر، وہ تو ابھی تک جیلوں میں ہیں، اور جیلوں میں ہیں۔ اس وقت سوچنا چاہیے تھا جب پارٹی کو چھوڑ رہے تھے۔ 9 مئی کے بعد 25 مئی تک جن لوگوں نے پارٹی چھوڑی ہے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے پارٹی کی تدفین کی بنیادی کار جو ہے وہ سر انجام دیا ہے۔ یہ لوگ نہ چھوڑتے پارٹی کو، ڈٹ جاتے، مار کا لیتے۔